بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور قرآن و حدیث میں جن انبیاء کے ناموں کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے، تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان بلا نبی کی وجہ سے کس طرح سے محروم رہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اسی سرزمین ہند کے اندر اتارا گیا تھا۔ پیارے دوستو، ہندو دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جن کی مشہور مذہبی کتابوں کے اندر ایک خالق اور مالک، جنت اور دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیشگوئیاں ہندو مت کی مشہور کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایہ ناز پروفیسر، جو کہ پروفیسر خدمات ابھی بھی انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کتاب میں لکھاری نے ان تمام پیشگوئیوں کو یکجا کر دیا جو کہ ہندوؤں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں 9 پچھلے 3 یوگ یعنی ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور یعنی کل یوگ میں کل کے اوتار یعنی آخری نبی کو آنا ہے۔ جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کل کی ہزاروں سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا، اس لیے ہندو اب آخری کل کی اوتار یا آخری مسیح کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ ہندوؤں کی جانی مانی کتاب بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ کل یوگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، اور یہی وہ دور ہے کہ جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں جن کا تصور ہندو مذہب میں موجود بھگوت گیتا ان کے شلوک میں کل کی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے کہ وہ کل کے گھر سنبل کے مقام میں بڑے فروخت کے خاندان میں پیدا ہوگا۔ پیارے دوستو، اس پیشگوئی کے مطابق کل کے اوتار یعنی آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام سنبل ہوگا، اور ڈاکٹر وحد پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب کل کی اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں لفظ شنبل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ شنبل کا معنی امن کی جگہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرا معنی یہ کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائیں۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں۔ اس پیشگوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کل کی اس شہر کے بڑے فروخت کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر نظر پیشگوئی میں کل کی اوتار یعنی آخری نبی کے والد کا نام لکھا گیا ہے، اور وشن پیش کی تعریف ہندو کے مقدس کتاب ایک وید میں اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ وشن خدا کا نام ہے، اور یش کا معنی بندہ یا غلام یعنی وش نیو یش کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ اور کلکی پر ان کے صفحہ نمبر 11 پر کل کی اوتار یعنی آخری نبی کے والدہ کا نام سومتی لکھا گیا ہے، اور سنسکرت میں اس کے معنی پورا امن یا امن والی کے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بھی آمنہ یعنی امن والی تھا۔ اسی طرح کلکی پر ان میں کل کی اوتار یعنی آخری نبی کی تاریخ پیدائش کا یوں ذکر ہے کہ وہ چاند کے مہینے مادو کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہندو کی جانے مانی کتاب مہا بھارت میں کل کی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی اور خصوصیات لکھی گئی ہیں، یعنی کل کی اوتار کے اندر یہ خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوں گی۔ کل کے اوتار میں معرفت الہی، ضبط نفس، معزز حسب و نسب، الہامی علم، وزن گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت اور جذبہ احسان مندی کی خصوصیات بھرپور طور پر پائی جائیں گی۔ اور بے شک جو بھی سرور کائنات نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھے گا تو یہ جان جائے گا کہ یہ خصوصیات تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بسی ہوئی تھیں۔ ہندو کے مقدس کتاب کے شلوک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کل کی اوتار یعنی آخری رہبر دیوداس یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نایاب براق پر سفر میں راج کیا، جس سے ایک اور پیشگوئی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ہندو جس کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
پیارے دوستوں، ان تمام پیشگوئیوں سے یہ بات ہوتی ہے کہ ہندو جس آخری کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کے مقدس کتابوں کے اندر جس آخری مسیح یعنی کل کی اوتار کا ذکر ہے اور ان کے بارے میں جو تمام پیشگوئیاں کی گئی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا یہ تمام پیشگوئیاں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ہندو جس نبی کی امت ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، جو کہ آج 650 سال پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لا چکی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وشنیوجش کے گھر شمبل کے مقام میں بڑے فروخت کے خاندان کے اندر پیدا ہوئے تھے، جیسا کہ آخری کل کی عہدیدار کے بارے میں ہندو کی مقدس کتابوں نے پیشگوئی کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام سومتی تھا اور آپ کے والد کا نام وشیش یعنی کہ عبداللہ تھا۔ لہٰذا ان تمام پیشگوئیوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہندو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پیارے دوستو، کل کی ہندی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر کل کی اوتار یعنی آخری نبی کی یہ پیشگوئی بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ اور برباد کر دیں گے، اور اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشن گوئی یہ بھی کی گئی کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جنگ کے میدان میں ان کی دیوتاؤں میں یعنی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ان تمام پیشگوئیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو جس آخری کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی فرشتوں کے ذریعے سے مختلف غزوات میں مدد کی گئی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ناظرین گرامی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطی ہیں کہ جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے لیے مسلم لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی واضح طور پر ہدایات دی جا چکی ہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنی تمام مذہبی کتابوں کی ان گواہوں سے پوری طور پر واقف ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہی ہستی ہیں کہ جن کی آمد کی خبریں تمام انبیاء دیتے رہے ہیں، اور تمام مذاہب بشمول ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں ان کی آمد کی پیشگوئیاں صاف الفاظ میں درج ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتابیں جس کل کی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی دہائی دے رہی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی آمد کے بعد اب کسی نبی، رسول اور رہبر کو کبھی نہیں آنا۔ لہٰذا ہندوؤں کے مقدس کتابوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہندو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور اب نجات اسی میں ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو دل و جان سے مان لیا جائے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تمام انسان بشمول ہندو اور یہود کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی کے اندر داخل ہیں، البتہ جنہوں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر آپ کے تمام وعدوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا، تو ایسے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جہت کہلاتے ہیں۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہ مان کر آپ کی باتوں اور کلمے کا انکار کیا، تو ایسے لوگ غیر مسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت کہلاتے ہیں۔ لہٰذا اس ذریعے سے ہندو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت کے اندر داخل ہیں کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام، حق اور دعوت پہنچ چکی ہے، اور خود ان کی کتابیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تصدیق کر رہی ہیں کہ تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوؤں کو ہدایت نصیب فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔